بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی حکایت موتیوں کا سوداگر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حل بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اس لیے فرصت نہ ہوگی۔ وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا۔ اس میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کے مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنابیں زری کی تھی، اس کی چوبیں چاندی کی تھی، خیمے سونے کی تھی۔ نہایت دیکھنے کے قابل منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا۔ یہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی۔ وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکلتے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں یعنی حکیموں کی اور بڑے بڑے عقل والے لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی۔ وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی۔ نوجوان لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت رو کر یہ بھی خیمے کے باہر چلی گئی۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مند اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسا زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا، یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہے، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھ کو مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے، حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے، نہ مال و جواہرات کا چاہنے والا،
اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے اب میں تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا۔ سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یکلخت ہٹ گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات پیچھے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے۔ دنیا کے تمام کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا جواہرات اکٹھا کریں۔ بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں۔ پھر عبادت و مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا۔ 70 برس تک تا دم جست یعنی مرتے دم تک بے وضو نہ رہے۔ سبق: اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے دانا و طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے۔ موت کے آنے میں امیر غریب سب برابر ہیں۔ بقول شاعر: کتنے مفلس ہو گئے، کتنے تونگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے اور اپنی آخرت سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔